ایک صحابی رسول ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میرے گھر میں ایک نہیں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی میں اس کو لے کر جاتا اور جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ یا رسول اللہ پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا، میں نے اس کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کو بھی لے کر چلا اور اسے بھی میں نے زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی میں نے ایسے ہی کیا، میں نے اس کو بھی لے جا کر کے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، میں نے اس کو بھی لے جا کر دفن کر دیا۔ اور جب 6ٹھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، اس کی ماں بلکتی تڑپتی، لیکن میں لے جا کر اس کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ پھر میری بیوی کو حمل رہا، یعنی 7ویں بچے کا معاملہ، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چند مہینوں کی حاملہ تھی اور میرا کہیں سفر کا معاملہ ہو گیا۔ میں تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے لیے نکلا، میں سفر کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ اور یاد رکھیں اس زمانے کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں۔ آج کا سفر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہاں پر بھی ہو تو گھر والوں کو پتہ رہتا ہے کہ فلاں جگہ میرا گھر والا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اس لیے کہ فون موجود ہے، موبائل موجود ہے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے۔ پہلے اس طرح کے اسفار نہیں ہوتے تھے، پہلے کا سفر یہ ہوتا تھا کہ بندہ جب باہر گیا تو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ زندہ بچا کہ نہیں بچا۔ وہ جاتا تھا اور اس کے بعد اگر آ گیا تو صحیح نصیب، کبھی کبھی کئی سال بعد، کئی مہینوں بعد، کبھی کبھی کئی سالوں بعد، کبھی کئی ہفتوں بعد اس طرح سے آتا۔ تو اس سفر کرنے کے لیے تجارت کی غرض سے باہر نکلے۔ وہ صحابی کہتے میں نکلا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چند مہینوں کا حمل ہے تیرے پیٹ کے اندر، اگر لڑکی پیدا ہو تو جیسے اور لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا تھا ایسے اس کو بھی زندہ دفن کر دینا، اور اگر لڑکی پیدا نہ ہو لڑکا پیدا ہو تو اسے پالنا پوسنا بڑا کر دینا۔ ان کی بیوی نے ہاں میں ہاں ملا دیا۔ اب دیکھیں آپ ظلم کا کیسا بازار گرم تھا کہ ایک آدمی زندہ دفن کر رہا ہے لڑکیوں کو، لیکن کوئی اس کو برا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ سب اس کی واہواہی کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کو سمجھا یہی جاتا تھا وہاں ماحول ہی اس طرح کا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں سفر کے لیے چلا گیا، اور جب میں سفر کے لیے چلا گیا میرے پیٹھ پیچھے میری بیوی نے جب بچے کو جنم دیا تو وہ لڑکی ہی تھی۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے، چونکہ ماں ہوتی ہے تو ماں کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس بچی کو دفن کر دیا جائے، اس لیے ماں نے سوچا کہ میرا شوہر آئے گا تو دفن کر دے گا، تو ماں نے پڑوس میں کسی سے بات کی اور ان سے کہا کہ اس بچی کو آپ پالیں، اور یہ سمجھ کے یہ کہہ کر پالے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے تاکہ میرے شوہر کو پتہ نہ لگے، باقی اس کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ کہہ کر کے اس نے بچی کو پاس میں دے دیا۔ اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے آ کر دیکھا کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک لڑکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس لڑکی کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنا کہہ کر کے میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک بہترین کھانا وغیرہ کھانے لگا اور رہنے لگا۔ اسی درمیان میں نے دیکھا کہ پڑوس سے خوبصورت سی بچی میرے گھر میں آئی۔ میں اس سے محبت سے باتیں کرنے لگا کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں تھی، کسی اور کی بیٹی تھی۔ مجھے تو نفرت اس سے تھی کہ میری بیٹی ہو کر کے کہیں مجھے آر نہ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ میں اس سے بڑی محبت سے باتیں کرنے لگا۔ اور پتہ نہیں وہ لڑکی کا معاملہ ایسا تھا کہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اور وہ لڑکی کی طرف میرا دل راغب ہونے لگا۔ اب ہونے یہ لگا کہ میں جب بھی باہر سے آتا تو اس پڑوس کی لڑکی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آ جاتا۔ اور یا رسول اللہ اس طرح کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھتی، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا، اور اسی محبت کو دیکھتے ہوئے جب وہ لڑکی 7 سال کی ہو گئی تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، کیونکہ میری بیوی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں بڑی محبت کرنے لگا ہوں اس بچی سے، تو اس بچی کو میں زندہ درگور نہیں کروں گا، زندہ دفن نہیں کروں گا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ میں نے آپ کے در سے اس کو جو ہے نا پڑوس میں دے دیا تھا، لیکن جب آپ کی محبت اس کے ساتھ دیکھی تو میں نے اس کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اور میں نے زندہ دفن بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ساری باتیں جب میری بیوی نے کہی تو اسی وقت میں نے
کھانے کو ایک طرف رکھا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے میں اسے باہر لے جانے لگا۔ میری بیوی جو ہے تو میرے قدموں میں گر گئی، رونے لگی، لیکن میرا دل پسیجا نہیں اور مجھے ذرا بھی جو ہے تو افسوس نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیوی کو لاش سے اور ٹھوکر سے دور کیا اور اس کے بعد لڑکی کو کھینچتا ہوا باہر لے کر کے چلا گیا۔ جب میں لڑکی کو لے جانے لگا ساتھ میں تو لڑکی مجھ سے بار بار کہنے لگی چچا جان آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، چچا جان آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں اس سے کچھ نہیں کہتا اور غصے کے اندر بھپڑتا ہوا اس کو ساتھ لے کر کے چلتا چلا گیا۔ جب میں قبرستان کی حدود میں داخل ہوا تو لڑکی کہنے لگی چچا جان واپس چلو، یا قبرستان میں مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جب میں اسے کھینچتا ہوا لے کر گیا اور جو بچیوں کا لڑکیوں کا قبرستان تھا جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کے میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ وہ لڑکی میرے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھتی اور کہتی چچا جان آپ قبر کیوں کھود رہے ہیں، آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو گڈھا کھودتے کھودتے وہاں کی مٹی میرے جسم پر لگنے لگی، میرے چہرے پر لگنے لگی، تو وہ لڑکی میرے قریب آ گئی اور وہ بچی میرے قریب آ کر کے میرے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پسینہ پسینہ ہو گئے اور جو ہے تو آپ کے چہرے پر مٹی بھی لگ گئی ہے۔ یا رسول اللہ، اتنا سننے کے بعد بھی میرے دل کے اندر کوئی جوش، کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل نے مجھے جو ہے تو یہ نہیں کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود میں کھودتا رہا اور کھودنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اٹھا کر کے اس قبر کے اندر ڈال دیا۔ جب قبر کے اندر ڈالا تو زندہ لڑکی تھی، جیسے ہی قبر کے اندر ڈالا میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا تو وہ لڑکی سمجھی کہ میں اس سے کھیل رہا ہوں تو وہ ہنسنے لگی اور وہ مٹی کے ساتھ کھیلنے لگی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مٹی بہت تیزی کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے اور میں اس کے اندر دھستی جا رہی ہوں تو اس نے چلا کر کے کہا چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، کیوں مارنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح وہ رو رو کر مجھ سے کہنے لگی، لیکن میرے دل میں کوئی رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جب وہ چیخو پکار کرنے لگی اور اچانک بچاؤ بچاؤ چلانے لگی تو مجھے غصہ آ گیا اور میرے پاس میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے مارا اور جب سر پر پتھر کو دے مارا تو اسی وقت وہ لڑکی مر گئی، اندر گر گئی اور اس کے بعد میں نے مٹی ڈالا، مٹی ڈالنے کے بعد اوپر تک مٹی برابر کیا اور کپڑوں کو جھاڑتا ہوا بڑی شان سے گھر پر واپس آ گیا اور لوگوں سے بتایا کہ لوگوں سنو میں نے اپنی بڑی ایک بیٹی اور جو ہے تو زندہ درگور کر دی ہے، اس لیے کوئی مجھے تانا مت دینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جب تک میں اسلام میں نہیں آیا تھا تب تک میرا یہ حال تھا، لیکن اے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کا دامن پکڑا ہے، اب میرا حال یہ ہے کہ پڑوس میں بھی اگر کوئی بچہ روئے نا تو میرے دل میں رحم آ جاتا ہے اور میں رونے لگتا ہوں اور پاس میں جا کر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو مت رلاؤ، یہ اللہ پاک کی رحمتیں ہوا کرتی ہے۔